السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عقیقے کے تعلق سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے جو میں رکھنا چاہوں گا، جو بہت اہم ہے اور عوامی لیول پر بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، لہذا انشاءاللہ تسلی بخش جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ عقیقے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 2838 صحیح حدیث ہے۔ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے 3165 حدیث نمبر ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی ہے 4225، یعنی حدیث صحیح ہے بالکل۔ حدیث اس طرح ہے، عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ یہ حدیث پوری آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے رہین ہوتا ہے، یعنی گروی رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کا بال جو ہے چھلایا جاتا ہے، یعنی حلق کرایا جاتا ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ 7ویں دن 3 سنتیں جو ہے کی جاتی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اس کی طرف سے ذبیحہ کرنا، قربانی کرنا اس کی طرف سے عقیقے کی، اور اسی طرح سے اس کا بال چھلانا، حلق کرانا، اور اس کا نام رکھنا۔ یہ 7ویں دن ہی سنت ہے، 7ویں دن ہی سنت ہے۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے 7ویں دن تو عقیقہ نہیں کرتے ہیں، لیکن عقیقہ نہ کرتے ہوئے ان سے جب پوچھو کہ عقیقہ کیوں نہیں کرتے ہو، تو صرف یہی کہتے ہیں وہ کہ بھئی ہم اتنا زیادہ لوگوں کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں، کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ حالانکہ ان کے پاس استطاعت ہوتی ہے کہ بکرا اگر لڑکا ہو تو 2 بکرا یا 2 بکری جو ہے، اور اسی طرح سے لڑکی ہے تو 1 بکری لے سکتے ہیں وہ۔ اگر بکرا نہیں لے سکتے تو بکری بہت سستی ملتی ہے، اس کو لے سکتے ہیں۔ یہ نہ لے کر یہ مطلب یہ ہے کہ کنڈیشن رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں عذر اور معذرت کرتے ہیں کہ ہم کیسے کھلائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے عقیقے کے اندر اصل کھلانا نہیں ہے۔ اگر آپ گوشت بھی بانٹ دیے تو انشاءاللہ عقیقہ ہو جائے گا، کیونکہ عقیقے کے اندر اصل ہے خون بہانا۔ غلام یعنی لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1، تو اتنا تو سب کے پاس تقریباً، الا ماشاءاللہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ ہر ایک کے پاس 2 بکرا یا 2 بکری لینے کی لڑکے کی طرف سے، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری لینے کی استطاعت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ نہ کر کے 8000 10,000 کی مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن پھر جو ہے عقیقہ نہیں، پھر بھی عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نام رکھانے کے سلسلے میں عقیقہ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی دن جو ہے لوگوں کو بلا کر نام رکھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ 7ویں دن ہی نام رکھنا چاہیے، یا 7 دن کے اندر نام رکھ لینا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ بال حلق جو ہے کرانا، بال چھلانا 7ویں دن ہونا چاہیے۔ اگر 7ویں دن کے بعد ہو جاتا ہے اور بڑا انسان ہو جاتا ہے اور پھر عقیقہ اس کی طرف سے کیا جائے تو اس کا بال چھلانا یا کٹانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت اور 7ویں دن ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا عقیقہ نہیں ہوا، کسی وجہ سے جہالت کی بنا پر نہیں ہوا، یا اس کو علم نہیں تھا، یا وہ شخص قرآن و حدیث سے بہت دور تھا، مسلمان تو تھا لیکن قرآن و حدیث سے بہت دور تھا، ایسے معاملے میں کیا کیا جائے؟ ایسے معاملے میں کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں تشریح بخاری شریف حدیث نمبر 5472 کے تحت جو ہے علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ گروی ہوتا ہے، اور اگر انسان عقیقہ کی طاقت نہ رکھے، یعنی اگر اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو، طاقت نہ ہو، یا جہالت کی بنا پر نہیں کر سکا وہ کسی وجہ سے، تو بطور قضا، یعنی قضا کے طور پر حسب توفیق جب بھی ہو، اس کو استطاعت ہو، وہ عقیقہ کرنا مستحب ہے اور درست ہے۔ یعنی جب بھی اسے توفیق ہو، یا جب بھی اسے علم ہو، یا اسے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے پیسے سے، استطاعت ہو جائے، اس وقت عقیقہ اسے کر دینا چاہیے کسی بھی عمر کے اندر۔ ایک چیز ہو گیا۔ اسی طرح سے عقیقہ جو ہے تاخیر کرنا، اگر اسے استطاعت نہیں ہے یا لا علم ہے وہ،
تو تاخیر کرنا اگر تاخیر کر دیتا ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے حکم تاخیر العقیقتی کے اندر باب کے اندر شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کو آسانی نہ ہو سکے تو عقیقہ میں تاخیر کر دینا یعنی مؤخر کر دینا، بعد میں کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں عقیقہ تو لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن مٹھائیاں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ کیا کہ عقیقہ نہ کیا جائے، اس کے بدلے 8,000 10,000 15,000 کی مٹھائیاں تقسیم کی جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر شادی تک تاخیر ہو جائے، یعنی شادی تک تاخیر ہو جائے، اسے استطاعت نہیں تھی یا علم نہیں تھا یا وہ جہالت کی بنا پر نہیں کر رہا تھا عقیقہ یا پہلے نہیں کیا، اب اللہ نے اسے استطاعت دیا، اب سمجھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب سمجھ یہ دی اور علم دیا اور دولت بھی اسے اللہ تعالیٰ اب دیا اللہ تعالیٰ نے اسے دولت، تو کیا اب وہ شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر کیا وہ عقیقہ کر سکتا ہے؟ اس کا گوشت جو ہے عقیقے کا گوشت کیا ولیمے کے اندر اور شادی کے اندر کیا وہ شامل کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سوال کا جواب دیکھنے سے پہلے ایک بات دھیان دیں کہ عقیقے کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، 7ویں دن ہی سنت ہے، 7ویں دن سنت ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے مان لیجئے جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، یا اسے معلوم نہیں تھا یا اسی طرح سے جو ہے ہردرمی کے اندر نہیں کیا اس نے، یا اسی طرح سے اس کے پاس دولت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، تو جب اسے دولت استطاعت ہوگی اور جب بھی اس کے اندر علم آیا یا اکھڑ پن جو اس کے اندر تھا، اب وہ شرمندگی ظاہر کر لا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، شرمندگی کی نہیں ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے تھا، تو ایسے موقع پر جب بھی اسے استطاعت ہو اور جب بھی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے فوراً کر دینا چاہیے عقیقہ، بعد کے یعنی 7ویں دن کے بعد بھی کر دینا چاہیے۔ لیکن ایسا شخص جو شادی تک مطلب نہیں کر سکا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ دی ہے، علم دیا ہے اور توفیق دی ہے، تو کیا ولیمے کے اندر یا شادی کے اندر عقیقے کا گوشت شامل کر سکتا ہے اس کے اندر اور لوگوں کو دعوت کھلا سکتا ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے اور میرا پورے جو ہے خطاب کا اصل موضوع اب شروع ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولیمہ میں عقیقہ شامل کرنے کے سلسلے میں، تو شیخ نے فرمایا لا حرج فی ذالک لا حرج اذا جمع الولیمتین، فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 217، اور یہ جو ہے فتویٰ شیخ محمد صالح المنجد حافظہ اللہ کے جو ہے اس کے اندر جو ہے بلاگ کے اندر سوال نمبر 31 56 16 کے تحت اس ذکر تھا کہ شیخ نے فرمایا لا حرج فی ذالک، یعنی ولیمے کے اندر عقیقہ شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا حرج اذا جمع الولیمتین، دونوں ولیمہ یعنی ولیمۃ العقیقہ اور ولیمہ یعنی شادی کا ولیمہ، تو یہ دونوں ولیمہ یعنی عقیقہ اور ولیمہ دونوں جمع کر سکتا ہے اور اس میں لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی حدیث کی روشنی میں کہ غلام جو ہے یعنی ہر بچہ مرہون ہوتا ہے، یعنی رہن گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو جب اس کو توفیق ہو تو اسے گروی چھڑانا چاہیے۔ اسی طرح سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجعل لحم العقیقۃ کیف شئت، کہ عقیقہ کا گوشت تم بناؤ جیسا تم چاہو، یعنی جیسا تم چاہو کر سکتے ہو، یعنی عقیقہ کا گوشت بٹوا بھی سکتے ہیں، عقیقے کا گوشت جو ہے کھلا بھی سکتے ہیں، عقیقے کا گوشت جو ہے شادی بیاہ میں شامل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ اور یہ ابن ابی شیبہ جو حدیث ہے اس کے اندر 8ویں جلد صفحہ نمبر 53 اور شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کے سوال کے اندر اور جواب کے اندر یہ 31 56 16 نمبر کے سوال کے جواب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکری عقیقہ کی نیت سے ہے اور ایک بکری ولیمہ کی نیت سے ہے تو پھر تمام گوشت کو شادی کے پروگرام میں دعوت کھلا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ اب اسی طرح سے آئیے تو یہ تو مطلب یہ کہ فتاویٰ آپ کے سامنے اسی حدیث کی روشنی میں، حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 28 38 کے تحت یہ ساری چیزیں ذکر ہیں۔ آئیے اس کے بعد دیوبند کا فتویٰ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ معاملہ اور واضح ہو جائے۔ دیوبند کا فتویٰ ہے اور اس کو جواب نمبر 16 39 21 جواب نمبر کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔
کہتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت دعوت ولیمہ میں شریک ہونے والوں کو کھلانا شرعاً درست ہے، لہذا اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس نے کوئی برا نہیں کیا۔ یہ جواب نمبر جو ہے آپ گوگل میں تلاش کر سکتے ہیں، جواب نمبر 1,63,921 کے تحت اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دارالافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ عقیقہ کی نیت سے ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کسی بھی دعوت کی تقریب میں استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ ہو گیا دیوبند کا فتویٰ، دو فتویٰ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے بریلوی مکتب فکر کا ایک فتویٰ مجھے مل گیا ہے جو آپ کے سامنے جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ محمد محبوب عالم امجدی، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے ایک سوال کے جواب میں، فرماتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت شادی وغیرہ میں کھلانا جائز اور درست ہے، اور یہ جواب انہوں نے 16 جمادی الاخری اور 1442 کی تاریخ میں اس کو انہوں نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ پھر ایک بار میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عقیقہ 7ویں دن ہی سنت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سارے لوگوں کو بلا کر کھلائیں، ضروری نہیں ہے، آپ اس کو بٹوا دیں، اس کو بٹوا سکتے ہیں، لیکن عقیقہ یعنی جانور ذبح ہونا چاہیے، لڑکی ہے تو ایک اور لڑکا ہے تو 2۔ اسی طرح سے اگر کسی نے لا علمی کے بیس پر، ہٹ درمی کے بیس پر، یا اسی طرح سے جو ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، اس وقت نہیں دی تھی، تو جب اسے علم ہو جائے، جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے، جب اسے شرمندگی ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے دولت میسر کرے، اسی وقت ادا کر دینا چاہیے، اسی وقت کر دینا چاہیے عقیقہ۔ اور اسی طرح سے شادی تک مؤخر کرنا، ولیمے تک مؤخر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ولیمے تک مؤخر ہو چکا، اب کسی کو اللہ نے توفیق دیا، اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ میسر کرایا، یا اب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تو پھر ولیمے کے اندر عقیقہ کا گوشت شامل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ، اور اسی طرح سے علامہ داؤد راز رحمہ اللہ کا فتویٰ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کا فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اور بنوری ٹاؤن دارالافتاء کا فتویٰ، اور اسی طرح سے محمد محبوب عالم امجدی کا فتویٰ آپ کے سامنے میں ذکر کیا کہ سارے مکتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ ولیمے کے اندر عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن ہے، اسی دن ہی کیا جائے، سب سے بہتر یہ ہے۔ امید ہے کہ پورا جواب آپ کے اس سوال کا جواب پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔